بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام الاسم، تذکیر اور تانیث کے اعتبار سے اسم کی تقسیم۔ المذکر والمؤنث، اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ والاسم ينقسم الى قسمین، اسم دو قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ مذکر نحو علی و جمل و حصان، ایک مذکر ہے جیسے کہ علی ہے، ایک آدمی کا نام ہو سکتا ہے، ایک شخص کا، انسانوں میں سے۔ جمل اونٹ کو کہتے ہیں، اور حصان گھوڑے کو۔ تو یہ مذکر کے نام ہے۔ علی مذکر کا نام ہے، مرد کا نام ہے۔ جمل اونٹ کا نام ہے، اونٹنی کا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حصان گھوڑے کا نام ہے، گھوڑی کا نام نہیں ہے۔ ومؤنث، اور دوسری قسم اسم کی مؤنث ہے، نحو عائشہ، جیسے کہ عائشہ ہے۔ اب عائشہ کسی بھی مرد کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مؤنث کا نام ہے۔ وناقۃ، اور اونٹنی۔ وحرۃ، اور بلی۔ علمت ان الکلمۃ ثلاثۃ انواع، آپ نے یہ جان لیا ہے کہ کلمہ تین قسموں پر ہیں۔ فعل و اسم و حرف، ایک فعل ہے، ایک اسم ہے، ایک حرف ہے۔ وان الفعل ثلاثۃ انواع، اور یہ بھی آپ نے جان لیا ہے کہ فعل تین قسموں پر ہے۔ ماض و مضارع و امر، ایک ماضی ہے، ایک مضارع ہے، اور ایک امر ہے۔ فاعلم الآن ان الاسم نوعان، اب یہ بات جان لو کہ اسم کی دو قسمیں ہیں۔ مذکر، ایک مذکر ہے، وہوا کل اسم دل علی ذکر، مذکر ہر وہ اسم ہے کہ جو دلالت کرتا ہو کسی مذکر شخص پر، نر پر۔ مثل علی و حسین، جیسے کہ علی ہے، حسین ہے۔ جمل اونٹ، و بغل خچر، و حصان اور گھوڑا، و حمار اور گدھا، و حر اور بلہ۔ تو یہ جتنے بھی اسما یہاں پر ذکر ہوئے ہیں، یہ سب نر پر دلالت کرتے ہیں، مادے پر دلالت نہیں کرتے۔ ومؤنث، اور دوسری قسم مؤنث ہے، وہوا کل اسم دل علی انثی، مؤنث ہر وہ اسم ہے کہ جو دلالت کرتا ہو انثی پر، یعنی مادے پر دلالت کرتا ہو، نر پر دلالت نہ کرتا ہو۔ مثل عائشہ و فاطمہ و عزیزہ، یہ عورتوں کے نام ہیں۔ و ناقۃ، اور اونٹنی۔ و بغلۃ، اور خچر کا مؤنث۔ و حمارۃ، اور گدی۔ و حرۃ، اور بلی۔ تو یہ جتنے بھی اسما یہاں پر ذکر ہوئے، یہ مؤنث پر دلالت کرتے ہیں، مادہ پر دلالت کرتے ہیں، نر پر دلالت نہیں کرتے۔ تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا آج کے سبق میں کہ اسم کی باعتبار تذکیر اور تانیث کے دو قسمیں ہیں، کہ ہر اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ اور مذکر کون سا ہوتا ہے کہ جو دلالت کرے علی ذکرین، کسی نر پر۔ اور مؤنث کون سا ہے کہ جو دلالت کرے علی انثی، کسی مادے پر۔